أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. وقال تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگ اللہ جل جلالہ عمن والوں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ عطا فرمایا ہے وہی انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے، سراپا شفقت ہے. نجات بھی اسی میں ہے، راحت بھی وہی ملے گی، انصاف بھی اللہ کے قانون میں ہی ہے، فطرت کی رعایت بھی اللہ کے دیے ہوئے نظام میں ہی ہے. مالک اور مزدور کا بھلا، شوہر اور بیوی کا نفع، ماں باپ اور اولاد کا اطمینان اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی زندگی پر اپنے آپ کو کھڑا کر دے. مرد اور عورت کے ذریعے سے دنیا کا نظام چلتا ہے. عورت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے عورت کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. میراث میں منتقل ہونے والا سامان جانا جاتا تھا. ہندوستان جیسے ملک میں شوہر کے جنازے کے ساتھ عورت کی بھی ستی کر دی جاتی تھی، اسے بھی جلا دیا جاتا تھا. بہت زیادہ عزت دی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور نبوت سے پہلے فرانس کے مفکرین نے کہا کہ اب سمجھ میں آیا عورت جانور تو ہے لیکن انسان مرد کی خدمت کے لیے ہے. ہم اس ریسرچ پر پہنچے ہیں کہ عورت جانور تو ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ جس نے عورت کو حقوق دیے. اور قرآن کریم کہتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. آخرت کے اعتبار سے نہ مرد کو فضیلت ہے، نہ آخرت کے اعتبار سے عورت کو فضیلت ہے. آخرت کے اعتبار سے فضیلت اسی کی ہے، افضل وہی ہے، قابل اہمیت وہی شخص ہے کہ جو تقوی والا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. کچھ مسائل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ذمہ دار بنایا اور عورت کو ماتحت بنایا. مرد کی ذمہ داریاں اللہ نے الگ عطا فرمائی، عورت کی ذمہ داریاں اللہ نے الگ دائرہ اس کا ٹھہرایا. ظاہر ہے دونوں اگر گھر کے باہر رہنے والے ہوں تو خاندانی نظام آباد ہی نہیں ہو سکتا ہے، اور دونوں اگر گھر کی چہار دیواری میں رہنے والے ہوں تو پھر انسان کے روزگار کا انتظام چل ہی نہیں سکتا ہے، معاشیات کا انتظام ہو ہی نہیں سکتا ہے. عورت پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اندرون خانہ کی اور مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے باہر والی زندگی کی. اور پھر دونوں کی تربیت کرنے کے اصول بھی الگ الگ دیے گئے ہیں. عورت میں بچپن سے حیا پیدا کی جائے، پاک دامنی کا مزاج بنایا جائے، شوہر کو اپنی زندگی کا امیر ذہن و دماغ میں بسایا جائے.
اطاعت کی طرف طبیعت مائل ہو رہی ہو، غیبت میں کوئی اپنا نفع نہیں ہے جان رہی ہو، دعا سے ہمارے مسائل حل ہوتے ہیں، شکایت سے آج تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، یہ ذہنیت اس کی تیار کی جا رہی ہو، مرد کو یہ سمجھایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے خدائے مجازی بنایا، جب خدا معاف کر دیتا ہے تو تجھے بھی معاف کر دینا چاہیے۔ مرد کی یہ اخلاق بنائے جاتے ہیں کہ اگر تم میں جذباتیت آ گئی تو خاندان بکھر جائے گا، اگر تم میں جلد بازی آ گئی تو خاندان بکھر جائے گا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میری بیوی کو جب غصہ آ جائے، مجھے بھی آ جائے، تو پھر میرے مرد ہونے میں اور اس کے عورت ہونے میں کوئی فرق نہیں رہا۔ اس مرد کو بتلایا جاتا ہے نکاح کا خطبہ پڑھتے ہوئے، حق بھی جانو، حد بھی جانو، حق بھی جانو اور حد بھی جانو۔ اور دین کا علم جب اس مرد کو دیا جاتا ہے تو اس میں اسے یہ بھی باور کرایا جاتا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ افواہوں پر ہرگز بھروسہ نہ کرنا، بہنوں کے کہنے پر، ماں کے کہنے پر بیوی کے حق میں فیصلہ نہ کرنا، بیوی کے کہنے پر ماں کے حق میں بدتمیزی نہ ہونے دینا۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے نہ بچنا، بدگمانی سے معاشرے کا فساد شروع ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا عسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرتے ہو، وہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے، اور تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، اللہ کے یہاں وہ پسندیدہ ہے۔ اللہ نے تمہارے لیے رشتہ طے کیا ہے تو پھر تمہارے لیے بھلائی ہی رکھی ہوگی۔ دو ایک مزاج کے مرد و عورت کہیں نہیں مل سکتے، دو ایک مزاج کی ساس اور بہو کہیں پر مجتمع نہیں ہو سکتے، دو ایک مزاج کی ننند اور بھاوج تمہیں ہرگز نہیں مل سکتی، تمہیں ایک مزاج کی 100% جٹھانی اور دیورانی ایک جگہ پر میسر نہیں ہو سکتے۔ صبر کے بغیر زندگی نہیں، غیبت سے بچے بغیر کوئی زندگی نہیں، مزاجوں کی ناہمواری کو نبھائے بغیر کوئی زندگی نہیں۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کو دی جاتی ہے۔ اب نکاح کی بنیاد بھی رکھی گئی، دینداری پر رکھو، رنگت پر نہ رکھو، دینداری پر رکھو، دولت پر نہ رکھو، دینداری کو بنیاد بناؤ، ڈگری کو بنیاد نہ بناؤ۔ اور پھر نکاح کے بعد کہا گیا ہرگز ہرگز نکاح کے بعد غافل نہ ہونا، اپنی تربیت سے بھی اور اپنی بیوی کی تربیت سے بھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو یہ بول عام طور پر فرمایا کرتے تھے آدم کی اولاد کو 2 سونے کی وادیاں بھی مل جائیں تو وہ تیسرے سونے کی وادی کی تمنا کرے گا۔ اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ فرما رہے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، انہیں دین سکھلاؤ، انہیں دین سکھلاؤ اور دین سکھلا کر جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس نکاح کی بنیاد دینداری پر اور جس نکاح میں جڑنے والے مرد و عورت یہ تربیت پائے ہوئے ہوں اور پھر نکاح کرنے کے بعد وہ مسلسل قدم قدم پر کسی اللہ والے سے جیسے کسی ڈاکٹر سے ایک ایک چیز پوچھ کر چلتے ہیں، پریگننسی کا موقع ہوتا ہے، علاج معالجے کا معاملہ ہوتا ہے، اتنا ڈاکٹروں سے قدم قدم پر پوچھ کر چلیں گے جب جسم کے علاج کا معاملہ ہو، لیکن بد اخلاقیاں ہو رہی ہیں، ماں بے قابو ہو رہی ہے، بیوی کی زبان کھلتی جا رہی ہے، بہنیں بھائی کے رشتے میں دخل دے رہی ہیں، گھر کا بڑا داماد ہونے کے عنوان پر ایک عورت پر ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور باپ جہالت دین سے ناواقفیت کے باوجود بھی نامناسب ظالمانہ فیصلے کر رہا ہے، لیکن یہ
نہ لڑکے کا باپ متوجہ ہوتا ہے، نہ لڑکا متوجہ ہوتا ہے، نہ لڑکیوں کو یہ سمجھ دی گئی، نہ لڑکیوں کا باپ اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ علماء سے پوچھیں، قرآن اور شریعت کے ماہرین سے پوچھیں۔ تو ایسے معاشرے میں نکاح کے بعد طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں طلاق کے کتنے واقعات پورے 23 سال کے عرصے میں پیش آئے ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ پیش نہیں آئے، حدیثوں میں تذکرہ بھی نہیں ملتا۔ لیکن اس زمانے میں آئے دن خلا، آئے دن طلاق، تو یہ ضروری سمجھ میں آیا کہ بتلایا جائے خلا کس چیز کا نام ہے، طلاق کی طرف قدم کب اٹھایا جاتا ہے۔ پہلے تو قرآن نے یہ ساری تربیت دینے کے بعد کہا، یہ ساری تربیت دینے کے بعد کہا اگر عورت میں تبدیلی نہ آ رہی ہو اور وہ دیے جانے والے صلاح مشورے کو قبول نہ کر رہی ہو تو یہ کہا گیا کہ فَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ ایک باحیا عورت کی طبیعت پر بہت بوجھ پڑتا ہے، ایک پاک دامن بیوی پر بہت بار پڑتا ہے جب اس کا شوہر اس کے قریب نہ سوئے، اور حدیث پاک کہتی ہے کہ شوہر بلائے اور یہ اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو صبح تک فرشتے اس پر اللہ کی پھٹکار کو اتارتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو قرآن نے کہا ایسی مار ماری جا سکتی ہے، قانون کی بات ہے۔ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن قرآن نے اجازت دی اور فقہاء نے اسے مثال سے سمجھایا، جیسے کوئی آدمی مسواک سے مارے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو رہی ہے، آپ اس کے اندر تبدیلی لا لیجئے، لیکن اس کے باوجود بھی تبدیلی نہیں آتی ہے، پہلے یہ بھی معلوم کر لیا کرو کہ کس پر ٹوکنا جائز ہے اور کس پر ٹوکنا جائز نہیں ہے، کس پر ٹوکنا جائز ہے، کس پر ٹوکنا جائز نہیں ہے۔ زبردستی تم اسے اپنی ماں کے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہے ہو بلا وجہ کہ اسے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنے سے منع کر رہے ہو، زبردستی کما کر لاتا تو نہیں ہے، باہر تو مرغ مسلم توڑ رہا ہے اور گھر میں آ کر حضرت فاطمہ کے زہد کا سبق سناتا ہے۔ یہ تو بڑی حماقت ہے۔ پہلے یہ معلوم کرو کہ کہاں پر ٹوکنا جائز ہے۔ تو قرآن نے کہا تیسرا مرحلہ ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ آج لوگ اس پر بھی تیار نہیں ہوتے ہیں، نہ پہلے سے بچے اور بچی کی تربیت کرتے ہیں، نہ ہی نکاح کے بعد آج ہمارے خاندانوں میں ایسی کوئی عورتیں رہی اور ایسی کوئی اللہ والی ہے ہمارے پاس جانے کے لیے فرصت کہاں۔ آج بہن کا ایگزام ہے 10th کا، یہ بھائی شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے پر اور وہاں جا کر دروازے پر کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے، کبھی کسی اللہ والے کی مجلس میں، کبھی کسی اجتماع میں، کبھی بہشتی زیور کا کوئی سبق اور کبھی تربیت کی کوئی بات، زیور کے خریدنے کے لیے نہ جانے کون کون سے سونے کی دکانوں کے چکر کاٹیں گے اور سفاری ڈریس اور پھر شیروانی کا ٹرائل دینے کے لیے نہ جانے کتنے ٹیلروں کے پاس چکر لگائیں گے، لیکن کسی اللہ والے کی مجلس میں بیٹھ کر اس بیٹی کو سناؤں اور اس بچے کو بتلاؤں کہ بیٹے حق اور حد کیا ہوتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں لانا، ہرگز یہ بول نہ بولنا۔ ہماری اولاد تو اتنی جاہل ہے، ڈالر کا ویلیو معلوم اور یہ تیز رفتار کار پتہ ہے اور پتہ نہیں کون کون سے ہتھیاروں کا علم ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ طلاق کا ایک گندا بول ایسا ہے کہ جو 3 مرتبہ بول دیا جائے تو پھر دوبارہ اسی خاتون سے بغیر دوسرے سے نکاح ہوئے کہ نکاح کرنے کا موقع ختم ہو جاتا ہے۔
دوبارہ واپسی کی کوئی شکل نہیں ہے سوائے اس کے کہ کوئی بے غیرت اس پر تیار ہو جائے کہ اپنی بیوی کا نکاح کسی اور سے ہو، تنہائی ہو، اور پھر وہ عدت گزارے۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ۔ بڑی حیرانی ہوتی ہے، پہلے بیٹھنے کے لیے تو تیار نہیں ہوتے، اور جب بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں لڑکے اور لڑکی والے تو ساتھ میں پہلوانوں کو لے آئیں گے۔ ہم حیران ہو گئے، ہم نے دیکھا کہ چند ان بیوقوفوں کو لے کر آئے ہیں کہ جن کے جسم تو بڑے طاقتور ہیں، عقل تو انہیں اتنی بھی نصیب نہیں ہے جو ایک نورانی قاعدہ پڑھنے والے کو ہوا کرتی ہے۔ ان ظالموں کو ان فیصلوں کی مجلسوں میں ہم تو آنے والوں سے کہتے ہیں فیصلہ کرانے کے لیے ہمارے پاس نہ ہو، فیصلہ کرانے کے لیے ہمارے پاس نہ ہو، اپنی جیت ہار کہلوانے کے لیے ہمارے پاس نہ ہو۔ اگر جاؤ کسی اللہ والے کے پاس جس کو تم اللہ والا سمجھتے ہو، جس کو تم فتوے اور تقوی کا علم رکھنے والا جانتے ہو، اس جذبے سے جاؤ کہ مولانا ہمیں بتلائیے ہمارے بیٹے سے کہاں غلطی ہو رہی ہے، ہمیں بتلائیے ہماری بیٹی سے کہاں کوتاہی ہو رہی ہے، ہماری بیٹی آپ کے حوالے، ہمارا بچہ آپ کے حوالے، آپ جو مشورہ دیں ہم اپنی اصلاح کرنے کے لیے تیار، اپنی زندگیوں کو صحیح رخ پر ڈالنے کے لیے تیار، اور ہم فیصلے کروانے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ مہیلا عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ ہم ڈنڈوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار، وردی والے کے سامنے آواز نیچی کرنے کے لیے تیار، لیکن مسجد میں آواز پست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم وکیل سے مشورے کے لیے فیس ادا کرنے کے لیے تیار، لیکن ایک مفتی سے مشورہ لینے کے لیے پڑوس کے محلے کا سفر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا عقلوں پر پردے پڑ گئے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور تمہارے گھر کبھی نہیں سدھریں گے، ہمارے گھر کبھی آباد نہیں ہوں گے اگر ہم نے اپنی زندگیوں کا امیر اپنی عورتوں کو بنا لیا، جن عورتوں کو نہ ہی کسی اللہ ولی کی صحبت ملی، نہ اللہ والیوں کی زندگیاں پڑھنا ملا، نہ ہی وہ نفسانیت سے دھلی ہوئی ہیں، نہ ہی خاندانی روایات سے وہ خالی ہیں۔ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی، بلکہ حدیث ہے وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنے سیاہ و سفید کا مالک اپنی عورتوں کو بنا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری عورتیں نہیں مانتی ہیں، ہماری عورتیں نہیں مانتی ہیں، 3 طلاق دے کر بھی ساتھ میں زندگی گزارنے کے لیے تیار۔ کیا نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا؟ کیا نکاح کرنے کے لیے ان کے پاس گیا تھا جو 3 گولیوں کو بھی 1 گولی کہتے ہیں؟ سارے صحابہ کے فیصلے سے ہٹ کر، قرآن و حدیث کی فہم سے ہٹ کر، کیا یہ اپنے ایمان کو بیچ دے گا؟ کیا یہ کفر پر مر جائے گا صرف اس لیے کہ میری بیوی میرے ہاتھ واپس آ جائے، میری بیوی میرے ہاتھ واپس آ جائے؟ حرام کاری کی زندگی گزارنے پر آمدہ آنے والی نسل اس کی ولد الحرام کہلائے گی اگر اس نے 3 طلاق دے کر بھی زندگی گزاری ہے۔ اب آنسوؤں کے بہانے سے کیا ہوگا؟ جب پہلے تربیت حاصل نہیں کی اب رونے سے کیا ہوگا؟ جب پہلے ہی اپنی گھر والی کی تربیت کے لیے وقت نہ دیا۔ ایسا نہ ہو کہ تو نے یہ حرام کی زندگی شروع کر دی اور وہی آخرت کی حاضری کا پہلا دن بن جائے، اللہ کے پاس اس حال میں حاضر ہوگا کہ یہ زانی ہے، اور وہ اس حال میں جائے گی کہ وہ مزنیہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ فلانے نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میں تمہارے درمیان زندہ ہوں اور تم اللہ کے کلام سے کھیلنے لگ گئے ہو، اللہ کے کلام سے کھیلنے لگ گئے ہو، ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ فیصلہ کرانا ہو اور مشورہ کرنا ہو، رہبری کرنا ہو، جیت ہاتھ کے ارادے سے نہ بیٹھو، نامعقول لوگوں کو لے کر نہ پہنچو، اور بھیڑ بھاڑ جتنے چمچے زیادہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ ہانڈی خراب ہو جاتی ہے، اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں زور سے بولوں گا تو میری بات باوزن ہو جائے گی۔ اس سے بڑی کیا نادانی ہے؟
اس سے بڑی کیا نادانی ہے؟ اور عورتیں بھی اس مجلس کی شریک ہو جائے تو پھر تو کبھی مسئلہ کسی رخ پر نہیں پہنچے گا۔ ہم رائے لینے سے منع نہیں کرتے، لیکن فیصل انہیں نہ بناؤ، فیصل انہیں نہ بناؤ۔ یہ تیسرا اسٹیپ بھی ہو گیا، بٹھا کر سمجھا دیا گیا بیٹے آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤ۔ مرد سے کہا گیا بچوں آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤ۔ اگر تبدیلی نہیں آتی ہے تو پھر قرآن کہتا ہے الطلاق مرتان، کہ طلاق ایک مرتبہ دی جائے، ایک مرتبہ دی جائے، اور وہ بھی باقی کی حالت میں دی جائے، سوچ سمجھ کر دی جائے۔ باقی کی حالت میں اس لیے کہ وہ عورت کے ناپاکی کی حالت میں طلاق دے گا تو عام طور پر طبیعت اب نارمل ہوتی ہے اور چڑچڑاپن ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ جنسی ضرورت کے پورا نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت آدمی کی غیر معتدل ہوتی ہے۔ تو قرآن نے کہا طلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ، کہ باقی کی حالت میں طلاق دو، اور پھر طلاق دینے کے بعد نکاح فوراً ٹوٹ نہیں جاتا، ایک طلاق کے بعد فوراً نکاح نہیں ٹوٹ جاتا، دو طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کے رینیول کرنے اور دوبارہ تجدید کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ جوڑ کی شکل باقی رہے، دروازہ پورا ایسا بند نہ ہو جائے کہ پھر واپس لینے کی کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ اگر واپس لینے کی گنجائش ہے اور دوبارہ نکاح کرنے کا موقع ہے، ان کا نکاح کراؤ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ایسا نہ ہو کہ تم زبردستی انہیں روک رہے ہو، اپنی ناک کا مسئلہ بنا کر ایک مرتبہ میری بچی آ گئی اب دوبارہ واپس نہیں جائے گی، ایک مرتبہ واپس آ گئی اب دوبارہ اس گھر میں نہیں جائے گی۔ اس کو ناک کا مسئلہ نہ بناؤ، اس کو ناک کا مسئلہ نہ بناؤ۔ اور پھر مردوں سے بھی کہا گیا تم سے نہ حق ادا ہوتا ہے، نہ تم وقت دیتے ہو، نہ ٹھکانہ دیتے ہو، نہ اس کی تربیت کرتے ہو، تو زبردستی اسے روک کر نہ رکھو، اسے تکلیفیں نہ دو۔ اللہ سے ڈرو کہیں ایسا نہ ہو وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، کہ تمہارا اپنی بیویوں سے سالہ سال دور رہنا، تمہارا بے پردگی کی ماحول میں اپنی بیویوں کو چھوڑ دینا، تمہارا اپنی اماں کے ساتھ رہنے پہ اصرار کرنا، اور تمہاری بدین بہنوں کے ساتھ اپنی بیوی کے جینے کے لیے دباؤ کا ڈالنا، یہ تمہیں ظالم بنا دے گا، اور تم جب ظالم بن گئے اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ کوشش تو کی جائے گی کہ اخلاق کے ساتھ زندگی گزرے، لیکن اخلاق پر زندگی نہیں گزرتی ہے تو پھر قانون پر گزارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ماں بہنوں کے ساتھ نہ رہے ہو الگ رکھ کے زندگی گزارو، اور الگ رکھ کے بہن کا ماں کا حق ادا کرو، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ قصور تو ہمارا ہوتا ہے کہ ہم تربیت نہیں کرتے ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق۔ یہ زمانہ بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ مرد ہے تو طلاق دے، اور مائیں کہہ رہی ہیں اپنی بیٹیوں سے کہ تو خلا کروا لے، تو خلا کروا لے۔ اور اگر کوئی ایسا نادان مشیر مل گیا اور ایسا کوئی قاضی ہاتھ لگ گیا کہ جس سے اپنی فیس کا درد ہو اور رشتے کے ٹوٹنے کا درد نہ ہو، جس سے اپنے فیس کے لینے کا درد ہو لیکن ان اجڑتے ہوئے خاندان کا درد نہ ہو، جس سے اپنے فیس کا تو شوق ہو لیکن ان بے گھر اور بے آسرا ہو جانے والے بچوں کا درد نہ ہو، تو پھر تو آخری کیل اس تابوت میں ٹھونک دی جائے گی اور وہ رشتہ تو دفن ہو جائے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش ہل جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس مرد پر لعنت برساتے ہیں، اس مرد پر اللہ لعنت برساتے ہیں جو نکاح میں بھی جلدی کرتا ہے اور طلاق میں بھی جلدی کرتا ہے۔ 7 سمندر پار رہتا ہے، وہاں سے اماں کہتی ہے، بہن کہتی ہے، بیوی کہتی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، طلاق نامہ وہاں سے روانہ کر دیا۔ کیا ڈالر کی وجہ سے اللہ کے قانون سے باہر نکل جائے گا؟ کیا ریال تیرے ظلم کے گناہ کو دھو دیں گے؟ کیا مدینہ پاک میں تیرا مرنا ایک بیٹی کے اوپر ہونے والے ظلم کے گناہ کو دھلا دے گا؟ کوئی تیری قسمت کو نہیں بدلے گا جس نے ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ وہ مائیں بھی جلد بازی کرتی ہیں،
جو مائیں اپنے بچیوں کی غلطی کا اعتراف کرنا نہیں چاہتی، وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو سبق ہی نہیں دیتا ہے کہ بیٹے نکاح کے بعد تیری زندگی کا امیر تیرا شوہر ہے، تیرا باپ نہیں ہے، تمہیں جائز چیزوں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ہے، اپنے باپ کی اطاعت نہیں کرنا ہے۔ ایسی مائیں ایسی بہنیں بھی بہت کم ہیں کہ جو اپنی بہن کا اعتماد اپنی بہن بھائی پر بڑھا رہی ہو، اپنی خوبیاں بتلا رہی ہو۔ من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده فليس منا، جو کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف اکسائے اور جو کسی غلام کو اس کے آقا کے خلاف ورغلائے وہ مسلمان نہیں ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی نہیں کہتا کہ زبردستی جوڑو، صلح کی کوئی شکل نظر نہ آئے پھر بھی ان کو ایک ساتھ رہنے پر مجبور کرو، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اگر رکھنا ہے تو سلیقے سے رکھو، احسان مندی کے ساتھ رکھو اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے رکھو، ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کرتے ہوئے رکھو۔ اگر رکھنا ہے تو ایسے، اور تصریح بِإِحْسَان، اگر علیحدہ کرنا ہی آخری حل طے ہو رہا ہے تو پھر علیحدہ ہونا بھی ہے تو پورے حسن سلوک کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ۔ فَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، ایک جوڑا کپڑے دے کر اس بیوی کو رخصت کرو، آخر تم نے ان سے فائدہ اٹھایا، آخر تم نے کچھ دن ان کے ساتھ گزارے، اب انہیں رخصت کر رہے ہو تو کچھ دے کر رخصت کرو، دل جوئی کر کے رخصت کرو، اور پھر اپنے تعلقات اور خاندانی رشتہ داریوں کے درمیان محبتیں باہمی اعتماد کی فضاؤں پر رکھ کر رخصت کرو۔ یہ کیا کہ بیٹی کو طلاق بھی دلوا دی، خلا بھی لے لیا، مقدمے بازیاں بھی چل رہی ہے، طلاق بھی لے لیا اور خلا بھی کروا لیا، ساری دنیا میں بولتے پھر رہا ہے، ساری دنیا میں بولتی پھر رہی ہے، دنیا تو برباد کر ہی لی، آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے، مظلوم تو بن گیا تھا کبھی، اب ظالم بھی بن رہا ہے، اب اس کے عیب کو چند لوگ جانتے تھے، اب اس کے عیب کو ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے پھر رہا ہے۔ یہ معاشرتی زندگی ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معقل بن یسار کے زمانے میں معقل بن یسار کے گھرانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ دوبارہ بیٹی بہن نکاح کرنا چاہتی تھی سابقہ شوہر سے، ایک یا دو طلاق کا یہ واقعہ ہوا، لیکن یہ نکاح کرنے نہیں دے رہے تھے، صرف اس لیے کہ ناک کا مسئلہ آ جائے گا، ناک کا مسئلہ آ جائے گا۔ درمیان کے لوگ بھی بہت کم وہ ہوتے ہیں جو جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، درمیان کے لوگ بھی بہت کم وہ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی باتوں کو چھوٹی بنا کر پیش کرنا نہیں چاہتے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ مرد و عورت کی خوبیاں ایک دوسروں کے سامنے ذکر کرنا نہیں چاہتے بلکہ مرد و عورت کی صرف خامیاں ہی ایک دوسرے کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ بہت کم وہ لوگ ہیں کہ جو صلح کرنے کے لیے ایک دوسرے کے خاندان کا احترام کرنا جانتے ہوں، بلکہ ہر ایک دوسرے سے بدتمیزی، ہر ایک دوسرے کی بے احترامی، ہر ایک دوسرے کے ساتھ تحقیر آمیز لب و لہجہ۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دو آدمی، دو علاقے والے آئے اور آ کر کہا حضرت انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اور وہ کہا بھائی آپ بتائیے صاحب انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا۔ انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمائی، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ میں انسانوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، یہاں تو فرشتے میرے پاس آئے ہیں، آپ کسی اور فرشتے کے پاس جائیں جو تمہارے مسائل کی حقیقت کو جانتا ہو۔ ہر ایک اپنے آپ کو بے عیب پیش کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو معصوم بنا کر پیش کرتا ہے، ہر ایک اپنے آپ کو بے گناہ جانتا ہو، اس کی اصلاح کبھی نہیں ہو سکتی ہے، وہ کبھی اپنے معاملے کو سدھار کی طرف نہیں لا سکتا ہے۔ جو لوگ حق ادا کرنا جانتے ہیں اللہ نے ان سے صلح کروائی، جو لوگ اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کرنا جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے صلح کروائی، اور اللہ کا وعدہ ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ جوڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، اللہ ان کے درمیان جوڑ پیدا کر دے گا۔ پچھلے کا تذکرہ چھوڑو، وہ لڑکی کہہ بھی رہی ہے کہ میں معافی چاہتی ہوں، لڑکا کہہ بھی رہا ہے میں معافی چاہتا ہوں، میرے سے غلطی ہوئی، نہیں ہم نہیں بھولیں گے۔ اللہ حضرت ابو بکر سے کہہ رہا ہے ابو بکر تیری بیٹی پر تہمت لگانے والوں کو معاف کر دے، اب جن کو تو پہلے سے وظیفہ دیتا تھا وظیفہ بحال کر۔ ابو بکر کیا تو نہیں چاہتا اللہ تجھے معاف کر دے اور تو ان کو معاف کر دے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا بلا احب ان یغفر اللہ لی، یہ لوگ کیا رشتوں کو جوڑیں گے جن کے دل قیامت کے دن حاضری سے ویران ہو چکے ہیں، جن کی آنکھیں آخرت کو جاننے سے اندھی ہو چکی ہیں، جن کو صرف اپنی انانیت کا معاملہ، جن کو صرف دنیا والوں کے سامنے اپنی ناک کو اونچا رکھنے کا جذبہ۔ اب یہ خلیرہ بھائی فون کرتا ہے، یہ چچیری ہر ایک کو دلچسپی ہے دوسرے کے مسئلے میں دخل دینے کی اور گروپ بننے کی۔ جو آدمی ایک گروپ بن چکا ہے وہ صلح کیا کرے گا؟ جو کسی ایک فریق کا مددگار بن چکا ہے وہ صلح کیا کرے گا؟ اور عورتوں کی حکمرانی ہے، مولانا ہم یہ نہیں کر سکتے، ہماری عورتیں نہیں مان رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، پھر تو آج کے بعد کوئی عدالت تمہارے ساتھ انصاف نہیں کرے گی اور تمہارا مقدر نہیں بدلے گا، تمہارے گھر کی معاشیات اور اکنامک نہیں سنبھلے گی، تمہارے رشتے نہیں جڑیں گے، تمہاری بیٹیوں کی زندگیاں آباد نہیں ہوں گی اگر تم نے اپنی زندگی کا امیر اپنی عورتوں کو بنا دیا، اللہ والوں کو نہیں بنایا، اپنی عورتوں کو بنایا لیکن قرآن اور حدیث کو نہیں بنایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین کے نیچے چلے جانا بہتر تھا زمین کے اوپر رہنے سے، اگر تمہیں اپنی لگام اپنی عورتوں کو دینا تم نے طے کر لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ آئے دن واقعات خلا کے، آئے دن واقعات طلاق کے، نکاحوں میں جلد بازی، پوری زندگی 2 سال گزارا، آئے گا نکاح کے دن۔ اس نے کیا سوچا ہے؟ اس نے دین کیا سیکھا ہے نکاح کا؟ نوٹ چھاپنے کی وجہ سے بیوی کو سنبھالنے کا سلیقہ ہنر آ جائے گا اسے، غصہ پینے کا کوئی ہنر ہی نہیں جانتا ہے، اللہ سے رجوع کرنے کا کوئی جذبہ ہی اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اپنی خاندان کے باعزت ہونے کی بنیاد پر کسی لڑکی میں تقوی اور اطاعت پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ والوں کی صحبتیں مقدر فرمائے، پوچھ کر چلنے کا جذبہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان فرمائے، بکھرتے ہوئے خاندانوں کو مجتمع فرمائے، جو لوگ مقدمات میں ماخوذ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی رہائی اور ان کے صلاح و صفائی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ